پہلی حدیث ہم پڑھ رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب اعمال کی صحت اور بطلان، کوئی بھی عمل آپ کا قبول ہوتا ہے تو اس میں نیت کا عمل دخل ہے۔ ہم نے، آپ نے، سب نے پڑھا ہوا ہے، یہ بنیادی سبق ہے عقیدے کا اور منہج کا، کہ کوئی بھی عمل ہے اس کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک اخلاص، اور نمبر دو کیا بتائیں گے، کیا جواب ہے؟ اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری چیز شرط ہے آپ کا عمل قبول ہونے کے لیے، ہاں جی، نیت ہوگی۔ اخلاص نیت میں ہے، اخلاص مطلب ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے عمل ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سنت، بالکل سنت، یعنی ہم کتابوں میں اہل علم لکھتے ہیں متابعت، مطلب وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے اصولوں، آپ نے علماء سے پوچھ کر وہ عمل کیا ہو۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے کسی سنت کا تو آپ علماء سے پوچھ کر کریں، اپنی مرضی من مانی نہ کی گئی ہو۔ ایک عمل ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں، چاہے کتنا زیادہ اخلاص ہے آپ کا، وہ آپ کا عمل جو ہے اس میں حساب میں آئے گا ہی نہیں۔ جہاں ہم امید لگائیں قبولیت کی امید تو جب لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کا وہ عمل ثابت شدہ ہو، یا شریعت کی روشنی میں وہ مباح ہو یا مستحب ہو، نفل درجہ ہو، حرام یا بدعت نہ ہو، اور نہ ہی مکروہ ہو۔ تو قبولیت عمل کے لیے شرائط جو ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے متابعت۔ تو یہاں جو بحث ہے اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کن اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اعمال جن کے لیے نیت شرط ہے، جو نیت کے جن کی قبولیت کے لیے شریعت نے نیت کو دیکھا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال جو بھی ہیں ان میں نیت کا عمل دخل ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور لا الہ الا اللہ میں جو توحید ہے، توحید عبادت، اس کا خلاصہ بھی یہی کہ اخلاص العمل للہ۔ تو مسلمان کے لیے عمل کی قبولیت میں دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ عمل اگرچہ نیک ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ شرط ہے بنیادی۔ پھر اس کے بعد آپ کے عمل کو، آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا قبولیت کے لیے۔ تو آپ کے وہ عمل جو نیک عمل ہے، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، شہادت ہے، مال کا انفاق فی سبیل اللہ ہے، خرچ کرتے ہیں مال، ان سب اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کا اللہ کے لیے خالص ہونا شرط ہے، ریاکاری نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، کہ عمل چاہے پہاڑ کے برابر ہو، ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ عمل ثابت نہیں تھا، عمل تو ثابت تھا، جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، پہلے ان کو پھینکا جائے گا۔ ان میں کون ہے؟ ایک شہید ہے جس نے اللہ کے راستے میں، یعنی یہ حدیث گواہی دے رہی ہے کہ وہ ان کے جہاد میں کوئی شک نہیں تھا، ان کی شہادت میں کوئی شک نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے شہادت جو اللہ کے راستے میں ہی پائی ہے، لیکن ان کی ذاتی نیت، یعنی ہر شہید کی ذاتی نیت دیکھی جائے گی۔ اس کو جہنم میں اوندے منہ کے بل گھسیٹ کے پھینکا گیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جان تک دے دی تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، جان تو نے دی ہے اللہ کے راستے میں، تو لڑا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے جہاد کے اندر لڑا ہے، جہاد تو تھا وہ ٹھیک، وہ جہاد کا ہی وقت تھا، لڑائی واقعی میں وہ لڑائی فی سبیل اللہ تھی، لیکن تیری جو نیت تھی
وہ تو یہ تھی کہ مجھے ہیرو کہا جائے گا، میری بہادری کے چرچے ہوں گے، لہذا تمہارے چرچے ہو چکے ہیں، جو تو نے نیت کی تھی وہ مل چکا ہے، اب جا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ جس نے جس کے لیے عمل کیا تھا وہیں سے لے لو۔ کن لوگوں کو کہا جائے گا؟ جنہوں نے بہت نیکیاں اور امید لگا کر آج بیٹھے ہیں وہاں کہ آج ہمیں بہت کچھ ملے گا، اور اس وقت دنیا میں بھول گئے تھے کہ اللہ سے بھی کچھ لینا ہے، عمل کرتے وقت بھولے ہوئے تھے کہ یہ اعمال وہ ہیں جن سے آخرت بنتی ہے۔ اعمال مطلب انہوں نے وہ اعمال کیے، نیک اعمال کیے جو آخرت والے اعمال ہیں، ان کے ذریعے دنیا کمائی تھی، دنیا کی شہرت کمائی تھی، اور آج آخرت میں بھی امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دیندار لوگ ہیں دیندار لوگ، بے عمل لوگ نہیں ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جہاں جن کے لیے کیا تھا ان سے لے لو۔ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، لوگ تو سمجھتے تھے ہم سے آگے نکل گئے، اور آج ان کو سب کے سامنے کہا جا رہا ہے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے تو نہیں کیا کچھ، اس نے جان تک دے دی۔ اللہ تعالیٰ دینوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پول کھولا اس دن سب کے سامنے کہ جھوٹا ہے یہ شخص، اس نے جان تو دی ہے لیکن نیت اس کی اپنی خالص اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اسی طرح وہ شخص جس نے قرآن پڑھا، علم حاصل کیا، دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین پر لگایا، بڑے بڑے قاری بنائے، عالم بنائے، اور خود جو تھا آج محروم ہے اجر و ثواب سے۔ اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت، کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تیرا مقصد شہرت تھا، وہ تو نے پا لیا، حالانکہ اس کام کے لیے تجھے چاہیے تھا کہ اللہ کے لیے کرتا، خالص اللہ کے لیے کرتا، وہ تو نے نہیں کیا۔ عمل تو کوئی شک نہیں بہت عظیم ہے عمل۔ تیسرا شخص کون ہے؟ جس نے مال خرچ کیا ساری زندگی اللہ کے راستے میں، یعنی لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش کیا، فرمایا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مال تو بہت لگایا ہے، بہت غریبوں کے گھر بنائے، لوگوں پر خرچ کیا، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اللہ گواہی دے رہے، اس کا رسول گواہی دے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات کی گواہی دے رہے جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کام سارا تھا تو دینی کام تھا، نیک کام تھا، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، جو کہ شرط ہے، اخلاص ہے نا، اخلاص شرط ہے نا، کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے عمل کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اگر اس میں ریاکاری آ جائے، بندے کو بھی اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب بعض اعمال ایسے ہیں، مثلا صلہ رحمی کرنا، اس میں فضیلت سنائی گئی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آئے، اس کے مال میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی اب آپ کرتے ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہماری نیت میں آ جاتا ہے کہ چاہے عمر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، حدیث میں سنا ہے۔ یہ پہلے توجہ نہیں تھی، جو ہی حدیث سنی تو ہم عمل کی طرف آ جاتے ہیں اس طرح کی احادیث سن کر۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ہماری نیت جو ہے عمل کو ضائع تو نہیں کر دے گی؟ جی، اس میں جواب آپ دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے علماء کرام؟ جی، مثلا صلہ رحمی پر فضیلت سنی ہم نے حدیث میں کہ صلہ رحمی کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، تو اس دن سے صلہ رحمی شروع کر دی تاکہ مال میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو۔ کسی نے سنا کہ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے محاذ جنگ پر، بارڈروں پر لڑنے سے، جب جنگ لگی ہو، یعنی کہ خود جنگ برپا کر لو، ایسا نہیں ہے، جب لگی ہو، گورنمنٹ نے اس کا راستہ کھولا ہو علی اعلان، تو اس میں فضیلت سنائی گئی ہے کہ جو نکلتا ہے اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑنے کے لیے، دو میں سے ایک تو ضرور لے کر آتا ہے، یا تو وہاں شہادت پاتا ہے، شہادت نہیں تو
واپس آتا ہے اور وہ مال غنیمت لے کر آتا ہے. مال غنیمت دنیا کا مال ہے. مال غنیمت اس کو بہت کچھ بھی مل سکتا ہے. گاڑی مل سکتی ہے دشمن کے فوجی کی چھینی ہوئی, بہت کچھ مل سکتا ہے. نکل کھڑا ہوا کہ چلو کچھ تو شہادت, یا تو شہادت پائیں گے یا کچھ گھر کے لیے کچھ کما کر لائیں گے. جی رہنمائی فرمائیں. ہمارے شیخ جو ہے عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا کرتے تو اور کہا کرتے تھے, جب خاموش رہتے طلبہ, کہتے کوئی بات نہیں, غلط ہو جائے گا جواب دو. غلط ہو, چاہے کلاس میں غلط جواب بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن باہر مفتی بن کر غلط جواب دیں گے تو اس کا وبال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. جی اللہ ظاہر ہے, وہ اسے پتہ ہے کہ یہ نیک عمل ہے, اسے پتہ ہے نیک عمل کر رہا ہے, اور جس طرح اس نے, کوئی بھی ریاکار ہے وہ جب نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ تو ہوتا ہے کہ عمل نیک ہے. یہ نیت جو ہے یہ کیا عمل کو برباد کر دے گی کہ نہیں کر دے گی. جی تو دنیا کی بھلائی میں یہ آتا ہے کہ وہ مال غنیمت کی نیت کر کے نکل جائے, تو چلو گھر کے کوئی کام نکلیں گے. گاڑی نہیں ہے, گاڑی ہو جائے گی میرے پاس. دیکھیں وہ تو آخرت کی نیت تو ہے ہی ہے, اس نے بیچ میں ایک اور شامل کر لی ہے نیت دنیا کی. ہاں عمل ضائع ہو جائے گا, نہیں ہوگا, عمل ضائع ہو سکتا ہے, ہو جائے گا. جی اب دیکھیں ہم نے یہاں جو ہے حسن ظن کی بنیاد پر جواب نہیں دینا ہے, علم کی بنیاد پر جواب دینا ہے. آپ کا علم کیا کہتا ہے, اب آپ کا امتحان ہو رہا ہے. آپ نے جو ابھی تک عقیدہ سیکھا, یا جو بھی علماء کے مجالس میں بھی بیٹھے, دروس بھی سنے ہوں گے, اس سے الحمدللہ ایک آدمی کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے جوں جوں علماء کی کلام سنتا ہے, پڑھتا ہے. تو اس سے آپ کو اپنے آپ کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے کہ آپ علم کے مطابق سوچیں, علم کے مطابق جواب دیں. عادت ڈالنی چاہیے آپ کو. جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز پیش آئے, درپیش ہو, فوراً علم کی جو آپ کے پاس علم ہے, جو آپ کے پاس ایک علم ہے پہلے سے, علم کی بنیاد پر سوچیں, علم کی بنیاد پر سوال کریں, علم کی بنیاد پر بحث کریں, ورنہ خاموش رہیں. یہ عادت ڈالنی, ورنہ آج کل ہماری تربیت بگڑ چکی ہے. علم کو پیچھے پھینک دیتے ہیں, اور ڈگریاں بھی ہوتی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہوتے ہیں, جب بحث میں اترتے ہیں تو علم وغیرہ سب سائڈ پر ہوتا ہے, اور اپنی منطق سے بات کر رہا ہوتا ہے آدمی, لاجک سے. اسی طرح ایک اور اس کے ایڈ کر لیں سوال. آپ نے دیکھا ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کی, نماز پڑھ رہا تھا, تو بیچ میں جو ہے ساتھ میں تھوڑی دیر میں ایک رکعت پڑھ لی تھی, نوٹ کیا کہ ساتھ میں جو ہے رشتے والے بھی بیٹھے ہیں, تو دل میں آیا کہ تھوڑا سا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا, تو اب 5 دفعہ کہوں کہ سمجھیں گے نیک آدمی ہے. جی ضیاء ہو جائے گا. اس نے 5 رکعت نہیں بنائی, 4 رکعت ہی پڑھی, لیکن بیچ میں تھوڑا اضافہ کر دیا ہے, تو وہ نماز ریاکاری ہو گئی, تو عمل ضائع ہو گیا. ایسے ہی ہے, اس نے نماز تو ریاکاری کی نیت سے نہیں باندھی تھی, نیت بیچ میں داخل ہو گئی ریاکاری. ہاں ریاکاری جب شامل ہوگی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا.
ریاکاری شرک میں آتی ہے یا بدعت میں آتی، کیا ہے؟ شرک میں آتی ہے۔ شرک کون سے والا شرک میں؟ شرک اصغر میں۔ اس کو ایک اور نام بھی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ایک اور نام بھی دیا، شرک خفی، خفیہ شرک۔ اور ریاکاری دو قسم کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ریاکاری بڑی ریاکاری اور ایک ہے یعنی جس طرح شرک اکبر شرک اصغر ہے، ریاکاری بھی اکبر ہے، اور ریا الاکبر اور ریا اصغر۔ یہ کون سی ہے؟ ریاکاری اصغر ہے اکبر ہے؟ اصغر ہے۔ اور ریاکاری اکبر کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ جو بڑی ریاکاری ذرا شرک اکبر سے ہوتا ہے، غیر اللہ کو پکارنا۔ ریاکاری دو طرح کی ہے، ایک ریاکاری اصغر ہے، یہ ریاکاری اصغر ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، اسی کو پتا ہے کہ بیچ میں کس کے لیے وہ عمل، کس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کس کو سنانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں، اب لوگوں کو تو نہیں پتا، نماز تو پڑھنی دکھلاوا کریں نہ کریں، جانا تو اسی طرح، روٹین تو وہی ہے، صرف فرق ہے دل کا۔ اب یہ تو اصغر ہے۔ ریاکاری اکبر کی کوئی مثال ہے آپ کے سامنے؟ ہاں، وہ بھی اصغر ہے، وہ بھی شرک خفی ہے۔ جی ماشاء اللہ، احسن۔ یہ ریاکاری اکبر۔ منافقین کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ عبداللہ بن ابی، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے۔ ان کی اصلیت کیا ہے کہ دراصل وہ کفار ہی تھے، لیکن انہوں نے حالات کے پیش نظر اپنے ان کی بھی اقسام ہے، مطلب ان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ اصل میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہندو ہے، وہ ہندو ہی ہے، لیکن محلے میں رہ رہا ہے مسلمان بن کر کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مثلا پورا خاندان، بیٹے بیٹیاں بہویں سب مسلمان ہو گئے، اکیلا جو ہے بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اکیلا اب کیا کروں گا، اب میں ہندو رہوں گا تو مجھے کونے میں لگا دیں گے، تو وہ بھی ساتھ میں بس مسلمان، منہ سے کبھی نہیں بولا کسی کو، بولا کیا ہے میرے دل میں، لیکن لوگوں نے سمجھا ساری فیملی مسلمان ہو گئی، جبکہ بیچ میں بابا جی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ دل سے وہ تو ساروں کو پیچھے لگ کے آ گئے۔ اب ان کا مقصد تو کوئی تخریب کاری نہیں ہوا نا، تخریب کاری تو نہیں کی انہوں نے، صرف اپنی ذاتی کوئی مسلط تھی، انہوں نے یا ان کو ٹائم چاہیے تھا اسلام سمجھنے کے لیے، لیکن فیملی والوں نے ٹائم نہیں دیا۔ فیملی والے تو دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے، وہ اس کو تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے، لیکن اب اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہندوازم پر قائم رہے، اظہار کر سکے، تو فیملی والوں کے ساتھ مل کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ چیز۔ اور ایسے لوگ، اور ہمیں کس چیز کا پابند کیا گیا؟ ظاہر کا پابند کیا گیا۔ ہمیں نہیں پتا کون کس نیت سے مسلمان ہوا، ہمیں تو اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہے، جب تک وہ تو اسی کو پتا ہے، ہم تو ایک مثال دے رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا قرآن میں، ورنہ ہمیں تو نہ پتا ہوتا کون ہے۔ ہم کیا کریں گے ایسے شخص کے ساتھ؟ ہم تو اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، وہ مر گیا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، ہمیں کیا پتا یا اللہ کون کیا رکھتا ہے دل میں، ہم تو اسی کی بات۔ لیکن اس نے اسلام کا اظہار کیا ہے، اس ریاکاری کو اکبر کہیں گے یا اصغر کہیں گے؟ یہ ریاکاری اکبر ہے یا اصغر ہے؟ اکبر ہے، مطلب اس کے دل میں کفر ہے، مطلب غیر اسلام ہے، وہ کسی اور مذہب پر ہے، ہندوازم پر ہے، بدھازم پر ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر اس نے اسلام اپنا لیا ہے، اور اس میں مصلحت اس کی اپنی ذاتی ہے، کوئی تخریب کاری بھی نہیں ہے، کوئی تخریب کاری بھی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب نئے دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، جب مثلا علاقے فتوحات ہوتی ہیں اور وہاں فیملی کے خاندانوں کے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، بیچ میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک بحیثیت بطور علم کہ ایک مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے، یہ ریاکاری اکبر ہے۔ ہم
اپنے دروس میں، اپنے خطبات میں لوگوں کو جب تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو اس میں بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی معاشرے میں ایسا شخص ہو تو اس کو پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو سمجھ آ جائے تاکہ وہ توبہ کر سکے۔ اور بعد میں ایسے لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان مضبوط کر دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اکثریت ایسے ہوتی ہے، اور بہت سارے جن کو اللہ توفیق چھین لے تو اسی طرح مر بھی جاتے ہیں اسی نفاق پر۔ اس کو نفاق کہتے ہیں، اور نفاق اکبر ہے یہ، اور ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں حقیقت میں، یعنی یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تخریب کاری کی نیت سے اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کا اظہار کرے، وہ بھی ریاکاری اکبر ہی ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کا منافق ہے، اس کو زندیق بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ثابت ہو جائے مثلا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ معاشرے میں کوئی شخص ہے جو اسلام کا داعی ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اور لیکن اسلام کے منافی، اسلام کے بالکل مخالف عقائد، ایسے عقائد جن کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے عقائد کو پھیلا رہا ہے اور جان بوجھ کر، تو آپ نے سنا ہوگا علماء کی ایک اصطلاح ہے زندیق کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو زندیق کہتے ہیں جو تخریب کاری کے طور پر لوگوں کے نظریات بگاڑنے کے لیے یا ملک میں کوئی تخریب کاری کرنے کے لیے، جیسے جاسوس ہمارے اندر گھس آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ پر ایک سکھ تھا یا ہندو تھا، کئی عرصہ اور امام بن کر مسجد میں جماعت کرواتا رہا، تو اس دوران وہ مسلمان بن کر رہا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کسی کو شک ہو جائے یا یقین ہو جائے لیکن دوسرے نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ایسے شخص کو جو تخریب کاری کے لیے گھسا ہوا ہے اس کو زندیق کہیں گے۔ منافقین کی خاص قسم ہے یہ۔ لیکن ایسے لوگوں کے اعمال کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کے اعمال جو ہے، چاہے وہ اللہ کے لیے بھی کر رہے ہو عمل کرتے ہوئے، ایسے لوگ جو اصل میں اسلام پر نہیں ہیں، دو قسم کے میں نے ذکر کیا نا، ایک تو اپنی فیملی کے ساتھ ہی بس چپ کر کے ہو گیا مسلمان، لیکن دل میں اس نے ابھی بھی اپنا عقیدہ بٹھایا ہوا ہے، اس نے عزم نہیں کیا مسلمان بننے کا۔ ایک ہے تخریب کار۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بعض اوقات روزہ اللہ کے لیے رکھے، اللہ کو تو مانتا ہے نا مشرک، غیر مسلم اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اس نے کہا چلو، جیسے کئی لوگ صوفیزم سادوازم میں آ کر وہ کہتے ہیں ساری اللہ کی تو عبادتیں ہیں، وہ یہ سمجھ کے کہ مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی یہ ان کے ساتھ مل کے روزہ رکھ لیتا ہوں، اور خالص اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، وہ تخریب کار ہو یا غیر تخریب کار ہو، اس کا یہ روزہ، جبکہ ظاہر اس کا مسلمان ہے، اس نے اب اس کی دونوں چیزیں شامل ہیں، اس کے عمل میں دونوں چیزیں شامل ہیں، روزہ بھی اس نے رکھا، شریعت میں ثابت ہے، ایک نیک عمل کیا، دوسرا کہ اس نے خالص اللہ کے لیے کیا، کسی غیر اللہ کے نہیں کیا۔ اس شخص کا یہ عمل آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خالص اللہ کے لیے کیا ہے اور عمل بھی ثابت شدہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ قبولیت کے لیے عمل، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، ایک ہو کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، دوسرا ہے وہ ثابت شدہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور یہ دونوں شرطیں اس کے عمل میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگا؟ جی، توحید نہیں، ایمان نہیں لایا، نیت تو اللہ کے لیے، یہ بھی شرط میں پھر بتاتے نا آپ، شرط میں تو آپ نے کہا کہ وہ دو شرائط ہیں۔ اس عمل میں تو کوئی شرک نہیں کیا اس نے، یہ عمل کی بات ہو رہی، خاص اس عمل کی۔ ہاں، اب تو اس کا عمل بھی ہے،
دونوں چیزیں موجود ہیں اس میں، سنت کے مطابق عمل کیا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے، پھر آپ لوگ مفتی بنے ہوئے کہہ رہے کہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص تو ہے جی، یوں کہیں وہ جو ہمارا موضوع ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں، وہ مسلمان کے لیے ہیں، غیر مسلم کے لیے 3 شرائط ہیں۔ غیر مسلم کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہو، ایمان لائے، پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط اخلاص ہے، تیسری شرط پھر مطابقت ہے، شریعت کے مطابق ہو عمل۔ غیر مسلم کے لیے ایک شرط کا اور اضافہ کر دیں، مسلمان کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جی ایمان لائے، وہ تو پہلے سے مسلمان ہے۔ تو وہ جو منافق ہے، چاہے وہ تخریب کار نہیں ہے، لیکن چاہے وہ بالکل شریف آدمی ہے، لیکن وہ ایمان تو نہیں لایا نا، اس نے اپنے دل میں اپنا پرانا مذہب چھپایا ہوا ہے، ایمان اس کا قبول نہیں ہے، اسلام اس کا قبول نہیں ہے، ریاکاری اکبر کا مرتکب ہے، وہ ریاکاری اصغر کا مرتکب جو ہے، ریاکاری اکبر کا مرتکب جو ہے، اگر چاہے اللہ کے لیے عمل کرے، چاہے ثابت شدہ عمل کرے، اس کا عمل قبول نہیں ہے جب تک وہ ریاکاری سے یعنی مومن نہ بنے، نفاق سے نہ نکلے۔ اور ریاکاری اصغر جو ہے وہ چاہے پکا مومن ہے، چاہے پکا مومن امام کعبہ ہو، ہیں مسجد نبوی کا امام ہے، اگر اس کے عمل میں بھی ریاکاری آ جائے گا، وہ عمل ختم، خراب۔ نماز پڑھائی ماشاءاللہ مغرب کی امام مسجد نبوی نے، ہیں اور اللہ نہ کرے وہ تو ہم سے نیک لوگ ہیں، اس کے نیت دل میں آ گیا دکھلاوا، وہ مغرب کی نماز دنیا نے پڑھی پیچھے، سب کی قبول ہو گئی، اور اس کی نماز کا کیا ہوا؟ اس کے حق میں اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، لیکن فرض ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ دوبارہ کہیں گے آپ پڑھیں، یہ شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے لوگوں کو۔ اب اگلا حملہ شیطان کا یہ ہوگا، اچھا سلام پھیرنے کے بعد ہی آئے گا، کہے گا آپ نے تو ریاکاری کی ہے، آپ پریشان، آپ کہیں گے دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر کہے گا، وہ تو 15 منٹ تو آپ کے لگیں گے، چلو 10 منٹ لگا، 10 منٹ میں کہاں آپ کا خیال ایک جگہ رہتا ہے، کہاں گھومتا ہے خیال۔ شیطان پھر آئے گا کہ آپ تو ریاکار ہیں، آپ کا عمل تو باطل ہے۔ لہذا یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ریاکاری کی وجہ سے عمل جو ہے قبول نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل جو ہے جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ بھی باطل ہو گئی ہے۔ میں نے پہلی کلاس میں میں نے کہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے اجر و ثواب کا پہلو، ایک ہے ادائیگی کا پہلو۔ یہاں بحث ہو رہی ہے اجر و ثواب کی، ادائیگی کا پہلو جو ہے ہم نے وہ دوسری شرط میں دیکھنا ہے کہ عمل جو ہم نے کہا نا کہ مطابقت ہونی چاہیے، وہاں دیکھا جائے گا کہ وہ تو ہم عمل کرنے سے پہلے دیکھیں گے عمل صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح عمل کو کرنے کے بعد اب جو قبولیت کا سوال ہو رہا ہے وہ ہے اجر و ثواب کے معنی میں۔ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ افطاری کب کی؟ فجر کے بعد، ہیں تو اب بحث ہی نہیں ہوگی آپ کے اس روزے کی کہ یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، روزہ ہی نہیں ہے، یہ تو بحث تو ہو رہی ہے روزے کی۔ آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے لیے 2 شرائط ہیں، پہلے روزہ تو رکھیں، فجر کے بعد تو ناشتہ ہوتا ہے، سحری تھوڑی ہوتی ہے۔ اب ناشتہ کر کے کہہ رہے روزہ رکھ لیا میں نے، تو کسی بھی عمل کی قبولیت کا جو موضوع ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے اس عمل کی ادائیگی، کہ وہ عمل ادا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ ہم دیکھیں گے فقہ میں کہ یہ عمل فقہ میں اس کے ارکان واجبات بتائے گئے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم نے اس عمل کی ساری شرائط ارکان واجبات ادا کر لیے، ہمیں فقہ بتائے گی کہ یہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے عمل کرنے سے پہلے۔ جب ایک صحیح عمل کو آپ بجا لاتے ہیں، اب اس کا جو قبولیت کا پہلو وہ اجر و ثواب کا پہلو۔ تو اس حدیث میں جو بات ہوئی تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، مطلب اعمال یعنی ثابت جو عمل نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔
یعنی مطلب جو اجر و ثواب ہے، جو اس پہ اجر و ثواب ملنا ہے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کتنا اجر و ثواب ملے گا سب کو برابر نہیں ملتا، جیسے حدیث میں آتا ہے، مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی صف میں، لیکن اجر و ثواب میں مختلف ہیں، حتیٰ کہ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح نماز کو مار دیا گیا ہے۔ نماز اس کی بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یا اس کو کہیں گے دوبارہ پڑھیے؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کس کی نماز پر اجر و ثواب ملا، کس کو نہیں ملا۔ تو وہ جو سوال بیچ میں رہ گیا، صلہ رحمی، یعنی جو احادیث میں آتا ہے نا کہ فضائل، دنیا کے فضائل، یعنی بتایا گیا کہ آپ کو رزق میں برکت ہوگی، تو آپ نے رزق میں برکت کی نیت سے صلہ رحمی شروع کر دی، اپنے رشتہ داروں کو اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان سے ملنا جلنا شروع کر دیا، ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم فرمائے گا، میری عمر میں اور رزق میں، دو چیزوں میں برکت ہوگی۔ تو یہاں کچھ نے کہا کہ جو ہے عمل جو ہے باطل ہو جائے گا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ یہاں صحیح جواب جو ہے کہ عمل باطل نہیں ہوگا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ شریعت چاہتی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ اس لیے کریں، آپ کو بتا دیا اسلام نے۔ ہر نیک عمل پر تو نہیں بتایا گیا کہ آپ کا دنیاوی کیا فائدہ ہے، لیکن کچھ نیک اعمال ایسے جن کے فضیلت میں بتایا گیا کہ آپ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ آپ ان فوائد کو سامنے رکھ کر عمل کریں، اس لیے بتایا گیا، تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ باقی سوال آ گیا دوسرا کہ نماز پڑھ رہے تھے، پہلے تو 3 دفعہ پڑھ رہے سبحان ربی العظیم، کسی کو دیکھ کر اس نے 5 7 دفعہ شروع کر دی، اور بھی دعائیں لمبی لمبی بیچ میں پڑھنی، لمبے لمبے سجدے کر لیے، تو اس میں بھی پوری نماز جو ہے باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جو نماز اس نے شروع کی تھی اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے لیے شروع کی تھی، بیچ میں اس نے جو ہے بیچ میں ریاکاری داخل ہوئی ہے، بیچ میں اس عمل کی بنیاد ریاکاری نہیں تھی، بیچ میں ریاکاری داخل ہوئی، اور اس ریاکاری کی بنیاد پر اس نے اضافہ کر دیا، وہ جو اضافی اذکار پڑھے ہیں اس نے اضافہ کیا ہے، وہ سارا باطل ہے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ جو اضافی عمل کیا ہے اس میں لمبی کر دی نماز، باقی نیت کا عمل دخل، نیت کا یہ حدیث، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور فقہ سے بھی ہے۔ فقہ میں یہ ہے کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ فجر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، پہلے 2 رکعت پھر 2 رکعت، لیکن فرق کیسے کرتے ہیں کہ پہلی 2 رکعت سنت ہے اور دوسری 2 رکعت فرض ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بینر لگاتے ہیں 2 رکعت شروع کرنے سے پہلے کہ اب جی 2 رکعت سنت ہوئی، پھر اس کے بعد فرض کا لگاتے ہیں بورڈ، کیسے فرق کیسے کرتے؟ نیت سے آپ نے بے خیالی میں اللہ اکبر کر دیا، بے خیالی، پتہ ہی نہیں تھا، جیسے وضو کیا تھا اس دن، بے خیالی میں پتہ ہی نہیں، ذہن میں ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، تو وہ رکعت آپ نے نیت ہی نہیں۔ آپ نماز میں نیت جو ہے شرط ہے، تو نیت شرط ہے، وہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں زبان سے کہنا نیت نہیں ہے، یعنی آپ کے دل میں ہے نا کہ میں یہ 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے جو اللہ اکبر کہا آپ کی نیت ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حاضر دماغ ہونا چاہیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس لیے کر رہا ہوں، تکبیر اللہ اکبر کس لیے کہہ رہا ہوں، یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت کی نیت باندھ رہا ہوں، 3 کی، اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ فیصلہ کر رہے ہیں اچھا یہ 2 سنت ہیں اور میں 2 رکعت پڑھوں گا یا 4 پڑھوں گا، پھر آپ ابھی نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے، آپ کی نماز جو ہے کسی حساب میں نہیں آئے گی۔ نیت شرط ہے،
یہ فقہ کا ٹاپک ہے، فقہ میں اس پہ بحث ہے. تو ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنے کے لیے نیت وہاں استعمال ہوتی ہے. کبھی آپ نفل پڑھتے ہیں، کبھی وطر پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ سنت پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ صلاۃ استخارہ پڑھ رہے ہیں. کیسے پتہ چلے گا 2 رکعت پڑھی ہے نماز استخارہ ہے کہ کوئی اور چیز ہے؟ نیت سے پتہ چلے. لہذا اب یہ حدیث، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ ثلث العلم ہے، علم کا تیسرا حصہ ہے. یعنی پوری جو اسلامی فقہ ہے، جس میں ایک قاضی اور مفتی جس کی روشنی میں بیٹھ کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کا تیسرا حصہ علم کا، اس علم کا تیسرا حصہ مطلب اس کا اتنا عمل دخل ہے ان مسائل میں. اب آپ کیس جاتا ہے عدالت میں، شرعی عدالت میں، وہاں بھی نیت کا کافی، ہر مسئلے میں، اکثر مسائل میں نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. فتویٰ لینے جاتے ہیں، مفتی تفصیل پوچھتا ہے، وہاں بھی نیت کا عمل دخل ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے. لہذا جہاں تک تعلق ہے نیت کا فقہ سے، تو اس میں تو آپ کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ علماء ہر وقت موجود ہیں. اس میں تو آپ کو اسپیشلسٹ بننے کی، اگر بننا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر جامعات جن کے لیے اولئک لہم الامن، مکمل امن ہے دنیا میں بھی، وہم محتدون. امن مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، اور جب فوت ہوں گے تو اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. وہم محتدون، اور وہ دنیا میں بھی اہل حق میں کا ساتھ ان کو نصیب ہے، اور اہل حق ہے، وہ دنیا میں بھی ان کو صراط مستقیم نصیب ہے، ہدایت پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں اور جنت کے راستے پر ہیں. کون؟ جنہوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے اور شرک کی ملاوٹ سے بچایا ہے. شرک کے اقسام ہیں، آپ پڑھتے رہتے. ریاکاری جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتی. ریاکاری کی حد تک بھی گنجائش نہیں ہے شرک کی، تو شرک اکبر کی کہاں سے گنجائش نکل آئی؟ ریاکاری کی حد تک بھی گنجائش نہیں کہ آپ ایک نیک عمل میں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر دکھلاوا یا ریاکاری کا سوچیں، آپ کا عمل فوراً پہاڑ جیسا عمل فوراً ضائع چلا گیا، اور آپ کے کھاتے میں بھی شرک اصغر لکھا گیا. اور شرک اصغر کا آپ کو پتہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے شرک اصغر. شرک اصغر اگرچہ وہ ہے اصغر لیکن ہے شرک. اور بعض محققین علماء کے نزدیک یہ ہے کہ شرک اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے. کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور شرک اصغر بھی کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، شرک بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. لیکن ایک آدمی مسلمان ہے، اس کے نام اعمال میں شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بغیر توبہ کے مر بھی سکتا ہے اور مر گیا. تو جمہور اہل علم تو کہتے ہیں
کہ شرک اصغر بھی ہے، شرک کبیرہ گناہ بھی ہیں، لہذا مسلمان ہے اگر اللہ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے تو اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ چاہے تو جتنا عذاب بنتا ہے عذاب دے دے، لیکن ٹھکانہ اس کا جنت ہے۔ لیکن بعض محققین علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ، ان کی تحقیق یہ ہے اور دلائل ان قوی ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے شرک اصغر کا، وہ نہ بغیر توبہ کے معاف ہوتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو بغیر عذاب کے وہ دھلتا نہیں ہے، چاہے وہ موحد آدمی تھا۔ وہ کبیرہ گناہوں کی طرح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی مرضی پر، اللہ کی مشیت پر ہے۔ کبیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہ جتنا مرضی بڑا بھی ہو، اگر بغیر توبہ کے بندہ فوت ہو گیا، اللہ اسلامی عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، آپ امید لگائیں گے اس کے بارے میں کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک اصغر کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، نہ اکبر کو معاف کرے گا نہ اصغر کو۔ اگر شرک اکبر نکلا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، شرک اصغر اگر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم تو نہیں ہے، لیکن سزا ضرور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، شرک اصغر کی سزا ہے۔ اور دلائل ظاہر اسی کے پر دلالت کرتے ہیں کہ شرک اصغر بغیر عذاب کے نہیں دھلتا اگر بغیر توبہ کے بندہ مر جائے۔ لہذا اس طرف توجہ دینا چاہیے ہمیں، اس طرف محنت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو علماء کا فیلڈ ہے حدیث کا اور فقہ کا، اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، وہ علماء کو پر چھوڑ دے۔ اگر آپ کو شوق ہے فتویٰ دینے کا، آپ کو حدیث صحیح ضعیف اور تحقیق کا شوق ہے، علم رجال، تو پھر آپ آئیں، کلیات جامعات الحمدللہ کھلی ہیں، پھر آپ ادھر آ جائیں، مکمل آئیں پھر، تاکہ آپ اپنی آخرت نہ تباہ کر بیٹھیں مفتی بن کر۔ باقی یہ جو عقیدے کا سبجیکٹ ہے یہ بہت وسیع ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ایک گھر میں ماں ہے، عورت ہے، وہ مصروف ترین ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ بھی اس عقیدے کا سبجیکٹ پڑھے گی، اور عقیدے سے اس کی زندگی بنے گی، اس میں شعور پیدا ہوگا، اس کے اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور اس کا عقیدے کے جو تعلیم ہے اور علم ہے، اس کے لیول جو ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ جس لیول پر بھی پہنچیں گے اس کے بعد ایک لیول ہے، آپ کہیں گے تعلیم مکمل نہیں ہوتی عقیدے کی، فقہ کی تعلیم مکمل ہو جاتی، حدیث کی تعلیم مکمل ہو جاتی، لیکن یہ عقیدے کی تعلیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اور جو ایسا عمل نصیب فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور پوری زندگی رزق حلال نصیب فرمائے، حرام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔